تو وہ بڑے بڑے پیسز سیخوں پہ گرم کر کے آپ کا ایک غلام لا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گئیں سیخیں بما گوشت کے، اور وہ سید سجاد کے بالکل 9 عمر شہزادے تھے، 9 عمر، چھوٹی عمر آپ لفظ بولتے ہیں عموماً 9 عمر، بالکل بچے عمر کے تھے. تو وہ سیخیں گری نا، اس کی وجہ سے سید سجاد کے شہزادہ عرش مقام جو ہیں وصال فرما گئے. مہمانوں میں بیٹھے خبر جاتی ہے امام کریم کے پاس کہ صاحبزادہ صاحب اس طرح انتقال فرما گئے. حضور اٹھتے ہیں امام زین العابدین پاک، اب وہ تشریف لائے ہیں نا، ادھر وہ غلام سمٹا اور اس کی سانس پھور رہی ہے، دل دھک دھک کر رہا ہے، گویا اسے موت قریب نظر آ رہی ہے کہ امام آئیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، کاٹ پھینکو اس کو، سمجھ گئے. اور وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں، یوں کہیے وقت سے پہلے مرا ہوا شخص کیا ہو سکتا ہے، وہ اس حال میں تھا. امام پاک آئے بجائے اس کے کہ سیدھے شہزادے کے لاشے پر آئیں. سنو سنو کربلا والوں کا جگرا، اپنے صاحبزادے کی میت پر تشریف نہیں لائے، آپ سیدھے، یا یوں کہہ لیں کہ آتے آتے اس مسکین پہ نظر پڑ گئی، سیدھے اس کے پاس تشریف لے گئے. وہ جھکی ہوئی نگاہوں سے. کتنا انتظار ہوگا. آپ کبھی آج اب رات چارپائی پہ جائیں، یہ واقعہ یاد آئے تو سوچنا اس کو کس طرح شدت سے انتظار ہوگا کہ امام کے لبوں سے کیا بات نکلتی ہے، میرے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے، کیا انتظار کر رہا ہوگا. لیکن سید عرش مقام کے لبہائے اقدس کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول ہی جڑے، رحمت کے پھول ہی جڑے، اور آپ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان بھی تھی. یہ معنی خیز ہوتی ہے، یہ معنی خیز ہوتی ہے. اور آپ اس سے فرمانے لگے تیرا دج کی قصور ہے. کمالیے والو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کمالیے والوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. امام اس کے پاس آ کے فرماتے تیرا دج کی قصور ہے، او دی مرضی ہے انجے. دوبارہ سن لو، تیرا دج کی قصور ہے، او دی مرضی ہے انجے. تیرا دج کی قصور ہے، او دی مرضی ہے انجے. چل جا اٹھ، تینوں اسی اونجی آزاد کیتا. لاؤ ایسے اسلحے کہاں سے لائیں؟ یہی بات امام عاشورہ کی شب فرما رہے ہیں، میں تم سے خوش ہوں، مطمئن ہوں، راضی ہوں، تم بڑے اچھے بھلائی والے ہو، اللہ تمہیں بہتر سے بہتر جزا دے، جاؤ. اب ممکنات میں سے نا کہ میں جانا چاہتا ہوں فار ایگزامپل، تو اب مجھے یہ ہے کہ یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے. اوکھے ویلے چ نکل کے آ گیا ہے، کچھ حجاب بھی ہوتے ہیں. تو امام کریم پھر لجپالی کرتے ہیں، فرمایا اچھا اس طرح کرو، یہ ہمارے گھروں کی بیبیاں ہیں پاک، ایک کجاوے میں بیٹھتی ہیں، ایک ایک کجاوا ان کا اپنی سواریوں پہ رکھو، مہار پکڑو اور ان کو گھر چھوڑ دو مدینہ، تمہاری یہی خدمت قبول ہے. سو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. امام بہانہ بھی دے رہے ہیں، کاش کوئی سمجھے. امام بہانہ بھی دے رہے ہیں کہ چلو جی انہوں نے فرمایا تھا پاک بیبیوں کو ان ظالموں کے تسلط اور اس عملہ ہمی سے بچا لو اور لے جاؤ ان کو. سب کھڑے فرما کچھ بولو تو صحیح. انہوں نے کہا جی لعنت اس زندگی پہ جو آپ کو چھوڑ کے گزاری جائے. اب تو فقط ایک بار مرنا ہے نا، اگر طے ہو کہ 100 بار مارے جائیں گے اور مارے بھی جلائے جائیں گے اور جلا کے راکھ اڑائی جائے گی پھر زندہ کریں گے، تو 100 دفعہ بھی انسان نہ ہو جائے نا، تو 101ویں دفعہ پوچھیا جائے ان کی خیال ہے، تو اب بھی کہیں گے کہ نام حسین پہ جینا ہے، نام حسین پہ مرنا ہے. یہ وفاؤں کی علامت ہے میرے امام کا حلقہ. تو پھر کیا ہوا؟ راستے میں قرآن پڑھ رہے تھے، آج قرآن پڑھنے کا وقت مانگا، اور ساری رات عاشورہ کی سید کی کس کام میں گزری؟ تلاوت قرآن میں. اور یہ روایات سے ثابت ہے، آل رسول کے خیموں سے اس دن ساری رات یا اللہ کے ذکر کی آواز آئی یا تلاوت قرآن کی. اور ایک راوی اپنے محسوسات کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی کے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، آل اطہار کے خیموں سے اس رات اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی. کیا بات ہے جناب. یہاں تو میں آپ کو کہتا ہوں سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہتا ہوں جوش ولولہ پیدا ہو، زیادہ آواز اٹھے، لوگ سن رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے،
خود غور کرو اس شب کا عالم کیا ہوگا، اس شب کا عالم کیا ہوگا۔ رات ان کو مہلت دی ہے۔ صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے، غلام کو کام پہ رکھا مالک نے، صدیوں پرانی بات ہے، تو کہا کیا لوگے تم؟ تو اس نے کہا کہ ایک گل تے کہ ہمیں ماڑا موٹا جا کمرہ دے دیو، دوسرا ہے کہ 5 ویلے میں نماز پڑھنی ہے، اس ویلے تہاڈا کام کوئی نہیں، تے 2 ٹائم روٹی، تو تیجی شرط میری یہی ہے کہ دنے میں تہاڈے کام کراں گا، رات نو میں کوئی نہ آکھے۔ انہوں نے کہا منظور ہے، 2 روٹیاں تے ٹوٹا کمرہ، دن تہاڈا، رات نو آپاں دستیاب نہیں۔ ایک رات اس سیٹ کی بیوی بلائی منزل سے اس طرف آئی تو اس غلام کے کمرے سے نور نکلتا دیکھا، سراغ سے جھانکا تو قندیل آئی پڑی ہے نورانی، اور وہ سجدے میں گڑ گڑا کے کہتا مہربانہ معافی دیں، وہ پھر دنے وہ دے نال گل کیتی ہوئی ہے نا، کیا تن کہیے، او گلاں کرنیاں سکھو اپنے رب دے نال، تسی تے رب نال بھی گل کرنی ہوئے تو پھر آندے ہو کو سیاںا لبو، کو تویزاں والا لبو، کو اللہ والا لبو، آپ ہی کتے اللہ والے بن جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ رب دا بوا بند کوئی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رب منزل ہی نہیں۔ اخی او دے نال گلاں جو ہوئیاں نے تو پھر وہ معافی دمی 5 ویلے تے میں آ جانا ہے، تے نہیں تے میں تے دینے بھی ایتھے ہی ہوں، رات انہوں آکھی ہوئی ہے تے پھر رات ٹائم ہی ہاں ہوندہ ہے سجدیاں دے وچ، دین والی معافی دے دے، مار رو رہے ہیں، ہوئے 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 ہوئے، آنکھوں جب حال دیکھے وہ بی بی، وہ تو دوڑ کر گئی اپنے شوہر کے پاس، انہوں نے کہا ویکھتے صحیح، جب اس نے بھی یہ منظر دیکھا اس نے کہا یہ تو اللہ والا بندہ ہے۔ اب اس کو بھی آڑ محسوس ہوئی نا تو وہ سجدے سے اٹھا، ہون اگے وہ آکڑ کے ویندے سے نیوی پا لے، اور وہ سیٹھ نے آگے بڑھ کر کہا، انہوں نے کہا جناب معافی دیا جے، سارا گھر آپ کا، جو چاہیے پیش کریں گے، کوئی ساڑی نوکری دی لوڑ نہیں، اے دے نالو ودیا کمرہ بھی، تسی دنے بھی وہ دی یاد کرو، رات نو بھی کرو، اسی کم نہیں لیندے۔ وہ پھر سجدے دے وچ سر رکھن تو پہلے نا کتنی بڑی خوشخبری تھی، تو انہیں یہ تے نہیں آکھا کہ چلو وظیفے والی کھیڑ تا بنی نا کہ منن والے 2 لب گئے، ساڑھے ہاں تے ہر بندے نو بزرگی دا ایزا ہویا ہے، وہ آنے ان کو منن والا لبے، تو تے منن والا بننا۔ میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ایزا ہوا ہے، بدگمانیاں ہیں۔ جاؤ فریدن مائی کولو سکھو، جڑا زود الانبیاء بھی ہے تاں بھی آکے کالا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس، میں گناہی بھرے آتے لوگ کہن درویش۔ تو اس نے تو یہ نہیں دیکھا کہ منن والا بھی سیٹھ، ہاں نہیں، دیکھو یہ جہانی اور ہے۔ ابھی بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، امام نے مہلت اپنی لیے نہیں لی، ان کو دی ہے، یہ راز سمجھنا۔ اس نے اب دیکھا آسمانوں کی طرف اور دیکھ کر کہنے لگا مہربانہ گلاں تے تیرے میرے وچ سن، گلاں تے تیرے میرے وچ سن، ہن اے دوجے بھی وچ مارم بنی پھر دن، ہن مینوں ایتھے نہ رکھ، یہ کہہ کے سجدے میں سر رکھا، چل۔ امام کی شب عاشور بھی تلاوت قرآن میں گزرتی ہے، اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، شام کے بازار گواہ ہیں کہ نوکے نیزہ پر بھی امام قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں۔ عظیم بھائی کی اس رہائش گاہ پر سالانہ یہ بزم سجتی ہے، یوں ہی سج کے یوں ہی اٹھ کے کیوں جائیں، آؤ آج پکا ٹھکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ڈے بائی ڈے یومیاں ہم بھی قرآن پاک سے جڑے رہیں گے۔ دیکھ لو، سوچ لو، ڈے بائی ڈے قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ میرے بھائی بیٹھے ہو، آپ کے پاس موبائل ہیں، اس موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، اس میں گیت ہیں، گانے ہیں، باجے ہیں، فلمیں، ڈرامے، مختلف قسم کی چیزیں، سب گند کو نکال کر یزیدیت مرد آباد کا نعرہ کنفرم کر دو، اور اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے روز اس کی تلاوت کر کے حسینیت زندہ باد اس نعرے کی عملی تصویر بن جائیے۔ کوشش کریں گے
نہیں اتنی کوئی تگڑی تگڑی آواز نہیں ہے. او منڈیو اپنے موبائلاں دے وچ لیاؤ قرآن پاک. اے منڈے تے نہیں بول دے پہ ملا دے انشاءاللہ ویو آن دے جنہاں کو دوجا موبائل ہی نہیں ہے ڈاؤن لوڈ آڑا. گلہ تے سجیات نال پانی پیو پتر سجیات نہ پیو. سجیات نال پینا سنت ہے. تو سا میرے التیان کرو جی ہے گلے موبائلاں آڑے بولو سچی وچی. یاد رکھنا یہ محفلیں یہ لنگر یہ نیازیں برکت پلس برکت پلس برکت اور ہمارا حسن عقیدت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام کی ڈیمانڈ نہیں. امام کی ڈیمانڈ ان کا مشن ہے. ابھی آپ جب تک قرآن پڑھنے پہ آمادہ نہیں ہوتے تو اگلی بات تو آپ سے کرنی ویسے جائز نہیں ہوتی. کیونکہ جن کے ذکر میں بیٹھے ہیں وہ تو راتیں ہی مانگ رہے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے. وہ تو رستے میں رکے ہیں قرآن پڑھنا ہے. وہ تو نو کے نیزہ پر کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو کریں نیت کہ ہم قرآن پڑھیں گے روزانہ پڑھیں گے. مہنگائی ہو چکی ہے بے روزگاری بڑھ چکی ہے. بڑے بڑے کاروباری حضرات سر تھام کے بیٹھے. مالک ہمارے دیش پہ پوری امت مسلمہ پہ رحم کر فضل کر کرم کر ہمیں فقر و ذلت سے بچانا اپنی جناب سے دینا. آؤ میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں. گھر میں اگر چاہتے ہیں کہ کبھی فاقہ نہ ہو تو اس کے لیے بھی نسخہ اس قرآن میں ہے جو صحرا میں بھی حسین پاک کی گود میں نظر آتا ہے اور نو کے نیزہ پر امام کریم کی زبان پر. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. کون سی سورت نام لے لیجئے کون سی واقعہ. فرما جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. سرکار کی گارنٹی ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں بہوؤں کو تلقین کریں. یہ کوئی بات نہیں کہ دن رات ہمارے گھروں میں انڈین فلمیں ڈرامے اور ہندوؤں اور مندروں کے بھجن یہ سب کچھ چلتا رہے. بیٹے بیٹیوں کو سہولتیں دیجئے لیکن اس کا نام کنیز فاطمہ رکھا ہے تو بیٹی کو سمجھائیں بھی کہ کنیز کا معنی کیا ہے اور ہے کس کی کنیز. بیٹے کا نام غلام حسین رکھا ہے تو اسے بتایا بھی جائے کہ غلام کون ہوتا ہے اور تو کس کا غلام ہے. خدا را یہ تعلیم ماں باپ کے ذمہ ہے. وگرنہ وہ تکلیفیں جو معاشرہ اٹھا رہا ہے وہ سیلاب کی طرح ہماری طرف بڑھتی ہوئی آ رہی ہیں. بند باندھیے اس کے آگے. صرف رونے دھونے سے بات نہیں چلے گی. اللہ سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام پاک کے 2 فرمان سنا کے تقریر ختم. فرمان سنو گے. امام کریم نے فرمایا جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے فرما دنیا دار تو نیک سے بھی محبت کر لیتے ہیں اور بد سے بھی محبت کر لیتے ہیں لیکن جو ہم سے اللہ کی خاطر پیار کرے وہ اور ہم. یہ کہہ کر امام نے اپنی 2 انگلیاں ملا کے فرمایا قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے. اور اب دوسرا فرمان جو میں نے کہا تھا 2 کا کہا تھا سنانے کا یہ دوسرا فرمان سننا. اگر آپ فریش ہیں تو میں سناؤں وگرنہ نہیں. میں آپ سے مذاکر نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ قضا کرنے والا نہیں ہے. آپ جلدی سمجھ جاؤ گے تو 2 لائنوں میں بات ختم ہو جائے گی وگرنہ اس کے لیے 60 لائنیں پھر اور مجھے آپ کو سنانا پڑیں گی. کوشش کر لو کہ 2 لائنوں میں سمجھ جاؤ. حضرت امام پاک نے فرمایا اگر کوئی لوڑ مند کو ضرورت مند کو سوالی تیرے بوئے تے آ جائے تے نعمت سمجھ. میں نے تو پنجابی میں شروع کر دیا تاکہ 2 سطریں ہی رہیں. جے کوئی ضرورت مند حاجت مند لوڑ مند تیرے کو آ گیا تیرا اب فرما اللہ دی نعمت شکر ادا کر. ایویں ہو دے تو چڑ نہ دل نہ برا کر دل نہ تنگ کر. اے نہ ہوئے کہ رحمت زحمت بن جان. دیر سے پڑھتے آ رہے نہیں سمجھ آتی تھی کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرے دروازے پر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اسے نعمت سمجھ. پھر ہمارے مرشد پاک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی. میرے مرشد کریم سیدی وسندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات میں سے یہ حسین چیز تھی. آپ فرماتے تھے مفہوم و خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینے والے فطرانہ دینے والے عشر نکالنے والے صدقات و خیرات کرنے والے اگر تو یہ کوئی چیز بھی دیتا ہے زکوٰۃ صدقہ فطر کچھ بھی تو فرمایا کہ جے توفیق ہوئے تے کہ تے شکرانے دیاں 2 رکعتاں بھی نال پڑھ لے کہ رب تینوں زکوٰۃ دین والا بنایا ہے لین والا نہیں بنایا. اب سمجھ میں آیا کہ امام کیا فرما رہے جو کچھ سوالی تیرے بوئے تے آ گیا ہے تیرے بوئے تے آ گیا ہے. بول لے جی بول لے. اب ہے سمجھ میں مفہوم
کہ خدا کا شکر ادا کر تو سوالی بن کے کسی کے دروازے پہ نہیں کھڑا. تو سوالی بن کر کسی کے دروازے پر نہیں کھڑا. میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، ہماری تو کربلا کا موضوع بھی آئے، بحثیں اور ہیں، گفتگو اور ہے، انداز اور ہے، سبیل لگا سکتے ہیں کہ نہیں، لنگر بانٹ سکتے ہیں کہ نہیں، فلانا کام، کن باتوں کی طرف اپنی بحثوں کا اور وقت کا رخ کیا ہے. دور تو کوئی اور چال چل رہا ہے. غربت گھروں میں ناچ رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مایوسی دنیا کے اندر بڑھ چکی ہے. اس دنیا کی مایوسی کو ختم کرنا ہے تو حسین ابن علی کا روشن کردار اور تعلیمات کفایت کرتی ہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو ان کے نانا کا فرمان ہے. اب سائل کی بات آئی ہے. حضرت امام حسن مجتبی علی جد الکریم علیہ السلام 6 ماہ مسند خلافت پر رہے، 5ویں خلیفہ راشد ہیں. ایک سوال ہی آتا ہے اور وہ اپلیکیشن دیتا ہے حضور کی جناب میں، تو آپ وہ اپلیکیشن پکڑتے ہیں، اس کی پڑھا بھی نہیں. فرما جو تو ایچ منگیا میں تو دیتا. بعد میں خزانچی نے کہا حضور آپ پہلے پڑھ تو لیتے، پھر آپ کی ہاں تھی یہ، اگر اس کی ڈیمانڈ جو تھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر. فرما پہلے انہوں ورکے نو کھول دا، پھر انہوں پڑھ دا، پھر انہوں غور کر دا. انی دیر تے وہ بندہ میرے سامنے سوالی بن کے کھڑا رہندا. اسی اپنے بوئے تے کسے نو اینی دیر سوالی دی حیثیت نہ نہیں رہن دیندا. میں جانتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی شہروں میں دیکھا ہے. یہ رمضان شریف کے اندر، دیگر موقعوں کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ اس نے آٹا بانٹنا ہے، گھی کے پیکٹ بانٹنے ہیں، یا چاول کی تھیلیاں بانٹنی ہیں. پروفیشنل لوگ بھی آتے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، یہ کنفرم بات ہے. ضرورت مند بھی آتے ہیں. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کا نوکر پیچھے پیچھے ہٹ کے بابو بوئے تو پیچھے ہٹو، دفعہ ہو جو، اینج ہو جو. بھائی جی وہ چودھری صاحب کی تھے جنہیں 5-5 10-10 کلو آٹے والا تھیلا اکھے وہ ستے ہوئے نے جو اٹھن گے تو آپ دین گے. اینج نہ کر، جسے نہ کر. کربلا والوں کی تعلیم یہ نہیں ہے. کربلا والوں کی تعلیم یہ ہے کہ ہر کا قافلہ آئے اور جب قریب آ کے رک جائے اور امام بھی سفر میں ہو تو امام فرماتے ہیں اس کو بھی پانی پلاؤ، اس کی سواریوں کو بھی پانی پلاؤ. برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. خبیثوں نے فرات پہ پہرے لگا دیے، حوض کوثر کا مالک دشمنوں کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا رہا ہے. احساس، آج ہمارے معاشرے میں احساس کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے. باہمی احترام، باہمی محبتیں. 27-28 سال میں اتنا کچھ بگڑتے دیکھ لیا. آہستہ آہستہ تو یوں لگتا ہے کہ دنیا مزید لگژری ہو جائے گی، لیکن شاید اس میں گھومنے پھرنے والے انسانیت کے وصف سے متصف زیادہ نہیں ہوں گے. بابا رومی تو خیر صدیوں پہلے لکھتا ہے کہ میں سویرے گیا تو شامی مڑ کے آیا کہ کوئی بندہ لبے. رومی فرماتے ہیں میں ویلا ہی آ گیا، میں نے بندہ نہیں ملیا. حضرت رومی فرما اس دور کے اندر سوچیں. آج ہمارے اندر کیا ہے؟ غصہ، انا، بغض، حسد، کینہ، کیا کیا تماشے ہیں. اور سیدوں کریموں کی تعلیم کیا ہے؟ امام ابن الحنفیہ کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے، غیر فاطمی ہیں. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہما مولا علی کے بیٹے ہیں، بطول پاک کے بطن جلیل سے. تو دونوں کے درمیان نہ وہ شکرنجی ہو گئی اور تھوڑی ترکھیاں گلاں ہو گئیں. تو حضرت امام جلال میں اٹھ کے چلے گئے. دیکھنے والوں نے کہا کہ جس جلال میں حضرت امام گئے نا وہ تو ان ساری زندگی نہیں بلان گئے. جانے والا بھی مولا علی کا شہزادہ ہے، تو جنہوں آکھیا جا رہا ہے وہ بھی مولا علی کا شہزادہ ہے. تو انہیں کہا جی بھائی ہونے آ جانتے. انہیں کہا ہو ہی نہیں سکتا. انہیں کہا ہونے دیکھو. انہوں نے تحریر لکھی حضرت محمد ابن الحنفیہ مولا علی کے بیٹے نے اپنے بھائی سے، سرکار کریم امام پاک سے. انہوں نے کہا حضور حدیث شریف ہے نا کہ جنت پہلے انہیں جانا ہے جڑا صلح القدم پہلے بدائے. آخر نکا تے میں ہی ہاں، مینوں آکھو تو میں حاضر ہو جانا، پر میں نہیں چاہنا کہ میں دوڑ تو پہلے جنت پیر رکھا. اچھا ویسے آپ کی آواز سب کی تو نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. مجھ سے آپ اچھی طرح جانتے کہ میرے کو رسم والیاں گلاں کوئی نہیں ہوندیاں.
ہم تو ان کا چراغ لیے پھر رہے ہیں، کو دن کو روشنی لے لے تب، رات کو اجالا لے لے تب، اندھیرے دور ان کے طریقوں سے ہوں گے۔ یہ بات پلے باندھ لیں، جو مرضی ہو جائے، جدید سے جدید آپ جو مرضی لے آئیں، نجات ان کریموں کی چوکھٹ پر ہے۔ تو امام حسن پاک نے پڑھا نہ رکا تو قاصد نظریں جمائے بیٹھا تھا، تو حضرت امام نے اس کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جی کی حکم ہے؟ آپ مسکرائے اور اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل۔ جواب نہیں لکھا قاصد کے ہمراہ، خود تشریف لے گئے، آؤ واپس آؤ، ان کی بانٹی ہوئی محبتوں کو جھولیوں میں لیں، پیار کریں، پیار بانٹیں، نفرتوں کے، یہ نفرتیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کینہ، حسد، بغض، اناد، لڑائی جھگڑے، اور ہمارے اندر ایک اور چیز ہے، ضبط کم ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر آستینیں چڑھتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سینوں میں گولیاں اتاری جاتی ہیں، ان سے بچا جائے، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، حسینی چراغ روشن کیجیے، اور آؤ سجدہ شبیری کو سلام دینے کی نیت سے نیت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا۔